السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اسلامک اسٹڈیز ود نعمان۔ آج کا ہمارا ٹاپک 2021 فیمیل پیپر اسلامیات سوالات اور جوابات کو حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں سوالات کو حل کرنے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو چند ایک اہم تجاویز جو کہ پی پی ایس سی کے پیپر کو حل کرتے ہوئے مد نظر رکھنی چاہیے ان کے متعلق بھی آگاہ کروں گا۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ہمارا پہلا کویسچن ہے، مکتوبات ربانی سے کیا مراد ہے؟ مکتوبات ربانی شیخ احمد سرہندی کے مکاتیب ہیں، اور شیخ احمد سرہندی یہ حضرت مجدد الف ثانی کے نام سے مشہور ہیں۔ داس کیپٹل کتاب کس نے لکھی؟ داس کیپٹل کتاب کارل مارکس نے لکھی ہے۔ حیات محمد کس کی تصنیف ہے؟ حیات محمد محمد حسین ہیکل کی تصنیف ہے۔ فتاوی ہندیہ سے کیا مراد ہے، یا فتاوی ہندیہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ فتاوی ہندیہ یہ فتاوی عالمگیریہ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ فتح الباری کس کی تالیف ہے؟ فتح الباری علامہ ابن حجر عسقلانی کی تالیف ہے۔ شاہ ولی اللہ نے ترجمہ قرآن کس نام سے لکھا؟ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے ترجمہ قرآن فتح الرحمن بترجمۃ القرآن کے نام سے لکھا۔ الفوز الکبیر کا موضوع کیا ہے؟ الفوز الکبیر یہ بھی حضرت شاہ ولی اللہ کی تصنیف ہے جو کہ اصول تفسیر پر لکھی گئی ہے۔ رحمت للعالمین کس کی تصنیف ہے؟ رحمت للعالمین قاضی محمد سلیمان منصور پوری کی تصنیف ہے۔ الادب المفرد کس کی تصنیف ہے؟ الادب المفرد امام بخاری کی تصنیف ہے۔ امام طبری نے اپنی کتاب طبری کو کتنے عرصے میں تالیف کیا؟ آپ نے 7 سال کے عرصے میں اس کتاب کو لکھا۔ مدراج النبوہ کس کی تصنیف ہے؟ مدراج النبوہ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کی تصنیف ہے۔ مسحاق مدینہ کو دنیا کا پہلا دستور کس نے کہا؟ ڈاکٹر حمید اللہ نے۔ یہاں تک ہمارے سوالات وہ تھے جو کتب کے متعلق آئے تھے۔ یہاں پر ایک بات واضح کرتے چلوں، ہر پی پی ایس سی کے امتحان میں کم سے کم 10 سے 15 سوالات کتابوں کے متعلق پوچھے جاتے ہیں، لہٰذا ہر ٹاپک کے اوپر جو اہم کتب ہیں ان کے نام اور ان کے مصنفین کے نام ضرور یاد کر لینے چاہیے۔ اس کے علاوہ جو بھی مشہور کتب ہیں اگر آپ اس کو پڑھ نہیں سکتے تو کم از کم انٹرنیٹ پر جائیں، وہاں سے ان کتب کا جو سرورق ہے، ٹائٹل ہے، اس کو دیکھیں۔ وہاں پر آپ کو مصنف کا نام نظر آئے گا۔ مصنف کے نام کے ساتھ ساتھ آپ کو مزید بھی کافی ساری معلومات اس پیج سے مل سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ مصنف کا اصل نام کیا ہے، اسی طرح مصنف نے یہ جو کتاب لکھی ہے اس کی تالیف جو ہے اس کا زمانہ کیا ہے، اسی طرح مصنف کا سن وفات وہاں پر درج ہوتا ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ انتہائی ضروری ہوتی ہیں اور ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ نیکسٹ کویسچن، امام بوصیری کا تعلق کس ملک سے تھا؟ امام بوصیری رحمہ اللہ کا تعلق کس ملک سے تھا؟ جواب ہے مصر۔ ان کا سب سے مشہور شاعرانہ کلام قصیدہ بردہ شریف ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مدحت و ثناخوانی پر مبنی ہے اور اسلامی دنیا میں نہایت مشہور و مقبول عام ہے۔ دن رات صبح شام گرامر کی روح سے کیا ہیں؟ دن رات صبح شام یہ گرامر کی روح سے ظرف زمان ہے۔ لا تسألو گرامر کی روح سے کون سا فعل ہے؟ لا تسألو گرامر کی روح سے فعل نہیں ہے۔ اس کے شروع میں لفظ ہے لا۔ لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، یعنی کسی کام سے روکنا، منع کرنا، تو اس کو ہم فعل نہیں کہتے ہیں۔ انشورنس کا متبادل نظام کیا کہلاتا ہے؟ انشورنس کے متبادل اسلامی نظام تکافل کہلاتا ہے۔ وفاقی شرعی عدالتوں کا قیام کس آئین کے تحت ہوا؟ وفاقی شرعی عدالتوں کا قیام 1973 کے آئین کے تحت ہوا تھا اور 1980 میں وفاقی شرعی عدالتوں کا قیام ہوا۔ مزید یہاں پر میں اضافہ کرتے چلوں کہ وفاقی شرعی عدالتوں کی جو منصفین ہوتے ہیں، جج ہوتے ہیں، ان کی ٹوٹل تعداد 8 ہوتی ہے۔ اصحاب الحجر سے کون لوگ مراد ہیں؟ ان سے مراد قوم سمود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قاتل کا نام کیا تھا؟ قاتل کا نام ابو لؤلؤ فیروز مجوسی تھا۔ لعان کس کی قسم ہے؟ لعان یہ طلاق کی قسم ہے۔ حق مہر پر مکمل طور پر کس کا حق ہے؟ حق مہر پر مکمل طور پر حق عورت کا ہوتا ہے۔ اگر ثقہ راوی اوثق کی مخالفت کرے تو وہ حدیث کیا کہلاتی ہے؟ اگر ثقہ راوی
اوثق کی یعنی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کرے تو وہ حدیث شاذ کہلاتی ہے۔ دبستان لکھنؤ کے نمائندہ شاعر کون ہے؟ دبستان لکھنؤ کے نمائندہ شاعروں کی ایک طویل فہرست ہے جس میں حیدر علی آتش بھی شامل ہیں۔ اگر کویسچن کے آنسر میں ان کے علاوہ کوئی اور شاعر بھی تھا تو اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے۔ لا تعبدوا الہین اثنین سے کس عقیدے کی نفی ہے؟ اس سے عقیدہ ثنویت یا متعدد خداؤں کی نفی ثابت ہوتی ہے۔ اثنین کا معنی ہوتا ہے دو، یعنی دو خداؤں کی عبادت نہ کریں۔ نظریہ اشتراکیت کا بانی کون ہے؟ نظریہ اشتراکیت کا بانی کارل مارکس ہے۔ کارل مارکس ہے۔ الاسناد من الدین لولا الاسناد یقال من شاء ما شاء کس کا قول ہے؟ یہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا قول ہے۔ حدیث کی روح سے حکمت و دانائی کس شہر کی طرف منسوب ہے؟ حدیث کی روح سے حکمت و دانائی یہ یمن کی طرف منسوب ہے، اگرچہ بعض لوگوں کا قول مکہ اور مدینہ کے متعلق بھی ہے، لیکن یہاں پر ایک صحیح حدیث ہے جس میں واضح طور پر حکمت و دانائی کو یمن کی طرف منسوب کیا گیا ہے، جو آپ سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ لاہور ریزولوشن کو کہتے ہیں پاکستان ریزولوشن۔ تعامل اہل مدینہ کس کی دلیل ہے؟ تعامل اہل مدینہ یہ فقہ مالکی کی اہم دلیل ہے، امام مالک رحمہ اللہ کی۔ حمام بن منبہ شاگرد تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے۔ کانا اپنے اسم کو کیا دیتا ہے؟ کانا اپنے اسم کو رفع دیتا ہے، یعنی پیش اس لفظ کے اوپر ہوتی ہے۔ اسباب نزول کی اصطلاح کس کے متعلق ہے؟ اسباب نزول کی اصطلاح یہ اصول تفسیر سے متعلق ہے۔ مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے۔ مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہے۔ اور یہاں ایک دلچسپ بات کا اضافہ کرتا چلوں کہ سورۃ البقرہ کی ٹوٹل آیات 286 ہیں، اگر آخر سے 6 ہٹا دیا جائے تو مدنی صورتوں کی تعداد بن جاتی ہے، اور اگر شروع سے 2 کو ہٹا دیا جائے 286 میں سے تو 86 یہ مکی صورتیں باقی رہ جاتی ہیں۔ غزوہ بدر میں کس صحابی کی تلوار ٹوٹی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی چھڑی عطا کی اور پھر وہ تلوار بن گئی حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ کو۔ حدیث جبرائیل میں حضرت جبرائیل نے کتنے سوالات کیے؟ حدیث جبرائیل میں حضرت جبرائیل نے 4 سوال کیے۔ امام الناس کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ امام الناس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ صابی کس کی پرستش کرتے تھے؟ صابی یہ تاروں کی پرستش کرتے تھے، بعض لوگ مجوسیوں کو بھی صابی کہتے ہیں۔ حرب فجار کا دوسرا نام کیا ہے؟ حرب فجار ان کو ایام العرب بھی کہا جاتا ہے۔ کس صحابی کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ طیب اردگان کی پارٹی کا کیا نام ہے؟ انصاف اور ترقیاتی پارٹی، جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی۔ معتزلہ کا بانی کون تھا؟ فرقہ معتزلہ کا بانی واصل بن عطا تھا۔ ادیان باطلہ میں علماء متین سے کیا مراد ہے؟ علماء متین سے احبار یہود یعنی یہودی علماء مراد ہیں۔ قرارداد لاہور کا دوسرا نام کیا ہے؟ یہ وہی کویسچن ہے، ریزولوشن یہاں پر اردو میں لکھا ہوا ہے۔ قرارداد لاہور کا دوسرا نام قرارداد پاکستان بھی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو غزوہ احد میں کس نے شہید کیا؟ وحشی بن حرب نے شہید کیا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی بن حرب کو معاف فرما دیا، اور بعد میں وحشی بن حرب نے جنگ یمامہ میں مسیلمہ کذاب کو قتل کر کے اس کا کفارہ ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ غزوہ احد میں حضرت حمزہ کا مقابلہ ہوا شیبہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کس سال اسلام قبول کیا؟ عام کتب سیرت، معروف کتب سیرت میں 7 نبوی کا قول راجح ہے کہ 7 نبوی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول فرمایا۔ حضرت عثمان کا دور خلافت تقریباً 12 سال پر محیط ہے، اور خلفائے راشدین میں سے سب سے طویل عرصہ خلافت حضرت عثمان کا ہے۔ دریائے دجلہ میں کس صحابی نے گھوڑے اتار دیے؟ دریائے دجلہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے۔ 2 آدمی مل کر کام کریں، ایک سرمایہ لگائے اور دوسرے کی محنت ہو، یہ فقہی اصطلاح میں کیا کہلاتا ہے؟ اس کو مزاربت کہتے ہیں۔ خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والا شخص عثمان اول ہے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری اپنے کس استاد کی فرمائش پر لکھی؟
امام بخاری نے اپنے مشہور استاد اسحاق بن راہویہ کی فرمائش پر یہ کام شروع کیا تھا۔ تحریک مجاہدین کے بانی کون تھے؟ تحریک مجاہدین کی ابتدا جو ہے وہ شاہ عبدالعزیز سے ہو گئی تھی، اور ان کے بعد سید احمد شہید نے اس تحریک کو آگے بڑھایا اور عروج تک پہنچایا۔ سن ہجری کی ابتدا کب ہوئی؟ سن ہجری کی ابتدا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے ہوئی تھی، اور یہ 16 ہجری کا واقعہ ہے۔ فلسفہ تاریخ کا بانی کسے کہا جاتا ہے؟ فلسفہ تاریخ کا بانی ابن خلدون کو کہا جاتا ہے۔ کلالہ کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک وراثت کی اصطلاح ہے کہ کلالہ جس میت کے اصول و فروع نہ ہوں۔ اصول و فروع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے والد، دادا، پردادا اور اسی طرح بیٹا، پوتے وغیرہ نہ ہوں، ایسے شخص کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ عروس القرآن کی صورت کو کہا جاتا ہے، عروس کا معنی ہوتا ہے دلہن، قرآن کی دلہن۔ عروس القرآن جو ہے سورہ رحمان کو کہا جاتا ہے، اور یہاں پر سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 بار آیا ہے۔ صحیح مسلم کی غیر مقرر احادیث کی تعداد، غیر مقرر احادیث جو ہیں وہ تقریباً 3000 ہیں۔ فاتح اسپین کسے کہا جاتا ہے؟ فاتح اسپین طارق بن زیاد کو کہا جاتا ہے۔ بچوں کو نماز کس عمر میں یاد کروائی جائے؟ 7 سال کی عمر میں۔ مصارف زکوٰۃ کی صورت میں ہے؟ مصارف زکوٰۃ کا ذکر سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں اس کا ذکر موجود ہے۔ خبر عزیز میں راویوں کی تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ کم از کم راویوں کی تعداد 2 ہونی چاہیے، اس کو خبر عزیز کہتے ہیں۔ ارکان وراثت کتنے ہوتے ہیں؟ ارکان وراثت 3 ہیں۔ بدھ مت کی ابتدا ہندوستان سے ہوئی تھی۔ برس کے مریض کس پیغمبر کے ہاتھوں معجزانہ شفا پا جاتے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا۔ اسپین میں مسلمانوں کا زوال کب ہوا؟ 1492 میں مسلمانوں کا زوال ہوا۔ جامعۃ الازہر یونیورسٹی کہاں پر واقع ہے؟ جامعۃ الازہر یونیورسٹی یہ مصر کی مشہور اور قدیم یونیورسٹی ہے۔ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک کون سا ہے؟ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک انڈونیشیا ہے۔ جتنے سوالات مجھ تک پہنچ چکے، جتنے سوالات مجھے دستیاب تھے، میں نے ان کے جوابات کو تلاش کر کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ مزید اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو ان کا تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔